السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں شاداب اصغر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند روز پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نوجوان لڑکا جس نے سوٹ پہنا ہوا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ قرآن پاک کے کچھ پروٹوکولز اور کچھ ترتیب جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا کسی کے ساتھ۔ دیکھنے میں وہ صاف لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ابھی گریجویٹ ہوا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے، اور اس کے لباس سے بھی ماشاءاللہ لگ رہا تھا کہ کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے وہ۔ لیکن قرآن پاک کو جس باریکی سے وہ بتا رہا تھا، مجھے اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں، مطلب بالکل آپ کہہ لیں کہ ینگ ایج میں، ابھی اس نے یونیورسٹی کمپلیٹ کی ہے اپنی، اور وہ قرآن پاک کو اتنی باریکی سے جانتا ہے کہ وہ اتنے جو ٹاپک تھا اس کا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے اس کا پروٹوکول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اپنے جو باقی انبیاء کرام ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کہہ کے نہیں مخاطب کیا۔ اسی طرح کا اس کا ٹاپک تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کے کہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اور خوبصورت سا نوجوان ہے، اور بالکل ابھی ینگ ہے، اور ماشاءاللہ اس کا دیکھیں کہ اس کا تجزیہ کیسا ہے کہ وہ کتنی باریکی سے چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو جب میں نے کمنٹس پڑھے تو میں ایکسپیکٹ تو یہی کر رہا تھا کہ میں مطلب لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ اس کے جو 90% کمنٹس تھے وہ اس کے لباس کے اوپر تھے۔ لوگ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے، آپ پہلے اپنے لباس کے اوپر تو توجہ دیں، پہلے اپنا لباس تو ٹھیک کر لیں۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ کسی علاقے میں ایک ڈاکو تھا، تو وہ اس علاقے کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ ڈاکے مارتا تھا اور چوریاں کرتا تھا، لیکن جب روزے آتے تھے تو وہ اپنا جو کاروبار تھا، جو اپنا اس کا جو طریقہ کار تھا، مطلب وہ ڈاکے مارنا اور چوری کرنا، وہ چھوڑ دیتا تھا اور پورا اہتمام کے ساتھ روزے رکھتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ روزوں میں کیوں نہیں کرتے ہو یہ سب؟ تو اس نے کہا میں چونکہ روزے رکھتا ہوں تو میں روزے کی حالت میں جو وہ چوری یا ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ تو جس کے ساتھ وہ شیئر کر رہا تھا وہ ہنس پڑا، اس نے کہا جی آپ سارا سال تو ڈاکے مارتے رہتے ہیں، تو روزوں کا احترام یہ تو بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک یہی چیز ہے جو مجھے میرے رب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے، تو شاید کسی دن مجھے ہدایت مل جائے، اور آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگائیں کہ اس ایک عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ہدایت دے دی اور اس نے اپنے باقی برے کاموں سے بھی توبہ کر لی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو بھی پروٹوکولز ہیں، جو آداب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں کہ اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے بلند نہ کرو، آقا علیہ السلام کو اس طرح سے مخاطب نہ کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان کو رائنا نہ کہو۔ اگر لباس کی کوئی پابندی ہوتی کہ اگر آپ نے اس لباس میں آقا علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کے لیے عاجز نہیں ہے، وہ ایک آیت اور بھی اتار سکتا تھا کہ جب تک تم نے شلوار قمیض نہ پہنی ہو، جب تک تم نے امامہ نہ پہنا ہو، جب تک تمہاری داڑھی نہ ہو، تم آقا علیہ السلام کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ہم معاشرتی طور پہ قومیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ آلریڈی اتنے تقسیم ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک آقا علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جس سے ہر مذہب، ہر قومیت، ہر زبان والا جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے جناب، خدا کا واسطہ ہے، ایک آقا علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جس سے ہر شخص محبت کرتا ہے، ان کی محبت کو، ان کی ذات کو تقسیم نہ کریں۔ لباس کے ساتھ، اٹائر کے ساتھ، جو شخص جیسے ان سے محبت کرتا ہے، جیسے ان کا نام لیتا ہے، خدا را ان کو لے لینے دیں۔ ان کی
ذات کے لیے جو ہے وہ کسی لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ مغربی دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ تو شلوار قمیص لوگ پہنتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو آپ انہیں کیا کہیں گے کہ جی آپ نے جو ساری زندگی تو شلوار قمیص نہیں پہنی, پہلے آپ شلوار قمیص پہنیں اور پھر سرکار کا نام لیں. آپ کی مہربانی ہے, تھوڑا سا جو اپنے آپ کو وسیع کریں, اپنی محبت کو وسیع کریں. اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو اس چیز پہ خوش ہوں کہ وہ سرکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. باقی رہ گئی بات اٹائر کی یا لباس کی, تو ایک دن جیسے اس کو ہدایت مل گئی تھی ڈاکو کو, تو جب اس کی محبت, اس کا عشق بڑھے گا, وہ داڑھی بھی رکھ لے گا, وہ امامہ بھی پہن لے گا, وہ اپنا اٹائر بھی ٹھیک کر لے گا. آپ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بخشش شاید اسی بات پہ کر دے. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ.